أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. واجب الاحترام نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں اور معصوم بچوں، اپنے اپنے گھروں میں سماعت فرمانے والی ہماری پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنیں، اللہ رب العزت والجلال کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو یہ مہینے عطا فرمائے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ رب العزت والجلال کے بندے اور بندیاں حج کرتے ہیں. اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، یہ حج کے مہینے چل رہے ہیں. اسی لیے میرے نوجوان بھائیوں اور بزرگوں، صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تمام مہینے حج کے مہینے ہیں. اور ان سے پہلے، ان سے قبل ماہ رمضان المبارک آتا ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے فرض کیے ہیں اپنے بندوں کے اوپر اور بندیوں پر روزے فرض کیے ہیں. قرآن کریم کے اندر باری تعالی نے روزوں کی غرض و غایت لعلکم تتقون بیان کی ہے. اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے عجیب و غریب ترتیب رکھی ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد حج کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے، اور شوال ہی سے اس حج کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ تمام کے تمام حضرات اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ یہ دنیا کا بھی اصول، ضابطہ اور قاعدہ ہے کہ پروگرام جتنے اہم ہوتے ہیں اس کی تیاریاں بھی اتنے ہی دن پہلے اور اسی شان کے مطابق ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہمارے ملک ہندوستان کے اندر ہر سال 15 اگست یا 26 جنوری کا پروگرام ہوتا ہے، تو مہینوں پہلے اس کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. اور حکومت کا ہر شعبہ اس پر اپنی تمام تر طاقتوں کو، اپنی تمام تر طاقت اور قوتوں کو صرف اور خرچ کر دیتا ہے. ٹھیک میرے بھائیوں، اسی طرح حج بیت اللہ کی بھی تیاریاں، اس کی تیاریاں بھی کئی مہینے، یعنی حج بیت اللہ کی بھی تیاریاں 3 مہینے پہلے شروع ہو جاتی ہے. اس لیے نوجوان بزرگوں، دینی بھائیوں، جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ میری اور آپ کی زندگی سے ہو کر کے گزر رہا ہے، اور اسلامی اعتبار سے یہ مہینے، یہ ایام جو یہ ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اس کی اہمیت، اس مہینے کی اہمیت اور اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن یہ چل رہے ہیں، اس مہینے کی بڑی رحمت اور بڑی برکتیں ہیں. اور اس مہینے کی بہت بڑی فضیلت اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمائی ہے. اور اس مہینے کے جو یہ شروع کے 10 دن ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کے اندر چل رہے ہیں، اللہ رب العزت والجلال نے اس
کے بارے میں ارشاد فرمایا اور قسم کھا کر کے ارشاد فرمایا والفجر کہ قسم ہے صبح کے وقت کی، ولیال عشر اور قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ ان 10 راتوں سے اکثر مفسرین نے ان 10 راتوں سے مراد اس مہینے کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان 10 راتوں کو مراد لیا ہے۔ ولیال عشر کہ یہ 10 راتیں یہ بڑی اہمیت کی راتیں ہیں۔ یہ 10 راتیں جو ذی الحجہ کے مہینے کی 10 راتیں چل رہی ہیں، اور یہ جو 10 دن ہیں اس 10 دنوں کی اور ان 10 راتوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو فضیلت بتلائی ہے۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 10 راتوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر کہ قسم ہے ان 10 راتوں کی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ 10 راتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے میرے اور آپ کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہیں اور بڑی برکتوں والی راتیں ہیں، اور یہ بڑی ان 10 دنوں کے اندر اور ان 10 راتوں میں اللہ رب العزت والجلال جتنا اپنے اللہ کے نزدیک ہوتا چلا جائے گا، جتنا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اتنا ہی وہ بندہ اور بندی اللہ رب العزت والجلال کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اور ان 10 دنوں کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فضیلت اور برکت، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، اور جو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے وہی فضیلت ان 10 راتوں کی کما حقہ ان کا معیار ہے ان 10 راتوں کا۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے اندر ہر کیا جانے والا نیک عمل اللہ رب العزت والجلال کو اتنا محبوب ہے، اتنا پسند ہے کہ دوسرے دنوں میں وہ عمل اتنا محبوب اور پسند نہیں ہوتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ماہ ذی الحجہ میں یہ جو مہینہ چل رہا ہے، ماہ ذی الحجہ میں پہلے عشرے کے ہر دن کا روزہ رکھنا یہ 1 سال کے روزوں کے رکھنے کے برابر ہے۔ اور اگر کوئی بندہ ان 10 راتوں کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر لے، رات کے اندر جاگ کر تھوڑی سی دیر کے لیے اللہ رب العزت والجلال کی عبادت کر لے، تو یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے، یہ بھی بہت بڑا ثواب ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی۔ یوم عرفہ چاند رات کو کہا جاتا ہے، جس دن چاند کی نویں تاریخ ہوتی ہے، بقرہ عید سے 1 دن پہلے کی جو دن ہوتا ہے، 1 دن پہلے ہوتا ہے، اس کو چاند رات اور 9 ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ کہ ٹھیک اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عرفہ کی فضیلت بیان فرمائی کہ اگر کوئی شخص عرفہ کے دن کا روزہ رکھ لے، یعنی چاند رات کا روزہ رکھ لے، تو 1 سال قبل اور 1 سال بعد کے تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ہے اتنی بڑی فضیلت۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، جب تم چاند دیکھ لو اور چاند کی پہلی تاریخ ہو جائے، اور جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، پھر چاند دیکھنے کے بعد وہ اپنے بالوں کو نہ کٹائے، وہ اپنے ناخنوں کو نہ تراشے، بلکہ جب وہ اپنی جانور کی قربانی کر لے تب وہ
اپنے بالوں کو اور ناخن کو کٹا سکتا ہے۔ اور جی یہ اس شخص کے لیے مسئلہ ہے جس کے اوپر قربانی واجب ہے، اور یہ عمل یعنی بالوں کو نہ کٹانا اور ناخنوں کو نہ کٹانا یہ مستحب عمل ہے۔ ہاں اگر کسی شخص کے بال زیادہ ہی بڑے ہوئے ہیں یا ناخن زیادہ ہی لمبے ہو چکے ہیں، 40 دن یا 1 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور اس کو بہت برے معلوم ہو رہے ہیں، تو پھر اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے بالوں کو بھی اور ناخنوں کو بھی کٹا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جس شخص کے اوپر قربانی واجب ہے، جو قربانی کرے گا اس کے لیے بالوں کو ناخنوں کو نہ کٹانا یہ مستحب عمل ہے۔ اگر اس نے کٹا لیے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں کٹائے اس نے قربانی کرنے کے بعد اپنے بال اور ناخنوں کو کٹایا تو اللہ رب العزت والجلال اس کی عبادت میں اور زیادہ ثواب بڑھا دیں گے۔ تو ٹھیک اسی طریقے سے 9 تاریخ سے یعنی چاند رات سے تکبیر تشریق شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تکبیر تشریق مردوں کے اوپر بھی واجب ہے یعنی ضروری ہے۔ نماز کے فوراً بعد مرد حضرات زور زور سے تکبیر پڑھیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ٹھیک اسی طریقے سے عورتوں پر بھی یہ تکبیر تشریق دعا پڑھنا بہت ضروری ہے، واجب اور ضروری ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر اس کو چھوڑے گا تو وہ بہت سخت گنہگار ہوگا۔ اور یہ تکبیر تشریق کب سے پڑھی جائے گی؟ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے سلام کے فوراً بعد یہ پڑھی جائے گی، اور یہ 5 دن تک پڑھی جائے گی۔ 9، 10، 11، 12، 13 5 دنوں تک یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ عورتوں پر بھی واجب ہے، عورتیں اپنے گھروں پر آہستہ پڑھیں گی۔ نماز کے فوراً بعد سلام کے فوراً سلام پھیرنے کے فوراً بعد یہ تکبیر تشریق پڑھی جائے گی۔ اور وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ وہ تکبیر تشریق یہ ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اس لیے میرے بھائیو ابھی 2-4 دن ہیں، یہ تکبیر آپ حضرات یاد کر لیں اور اس کو لکھ لیں۔ جب آپ کو یاد ہوگی اسی وقت آپ پڑھ پائیں گے۔ اس لیے میں اور آپ بہت سستی کرتے ہیں، بہت غفلت برتتے ہیں اپنے ہم دنیاوی کاموں میں لگ کر۔ ہمیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے مجھ کو مسلمان بنایا ہے اور یہ بقرعید آ رہی ہے، اللہ نے میرے اوپر کیا کیا چیز عائد کی ہے اور کن کن چیزوں کو مجھ کو پڑھنے کا حکم کیا ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اس لیے تکبیر تشریق یہ 9 تاریخ سے شروع ہو جائے گی۔ ابھی 2-4 دن ہیں، آپ تمام حضرات اس کو یاد کر لیں۔ اور پھر اسی طریقے سے قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے؟ یہ قربانی کرنا ہر ایسے مسلمان شخص پر واجب ہے، ضروری ہے، جو مسلمان بھی ہو، مقیم بھی ہو، عاقل بھی ہو، بالغ بھی ہو، اور وہ شرعی مسافر نہ ہو، اور ضرورت اصلیہ کے علاوہ بقدر نصاب و مال کا مالک بھی ہو، چاہے وہ مال نقد کی شکل میں ہو یا اسباب کی شکل میں ہو یا سامان کی شکل میں ہو، یہ جو بزنس کا جو مال آپ کے پاس ہے، جو آپ تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، وہ کسی بھی طرح سے آپ کے پاس مال ہو، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر وہ مال پہنچ جاتا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے قربانی واجب ہونے کے لیے اس مال پر 1 سال گزرنا یا اس مال کا تجارتی مال ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شخص قربانی کے آخری دنوں میں یعنی 10، 11، 12 ان دنوں کے اندر کوئی شخص صاحب نصاب ہو جائے اور تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، ایسا شخص قربانی کرے گا۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی شخص 12ویں ذی الحجہ کو یعنی قربانی کرنے کا جو آخری دن ہوتا ہے
12ویں ذی الحجہ کو سورج جھکنے سے پہلے، سورج ڈوبنے سے پہلے اگر کوئی شخص غیر مسلم تھا اور وہ سورج ڈوبنے سے پہلے مسلمان ہو گیا، یا کوئی شخص مسافر تھا، وہ دور سفر پر گیا ہوا تھا اپنے گھر سے، وہ جہاں پر گیا ہوا ہے 75 کلومیٹر کی وہ دوری پر ہے، تو ایسا شخص مسافر ہے، وہ سفر سے لوٹ کر اپنے گھر پر آ گیا، اب وہ مسافر نہیں رہا، کیا ہو گیا؟ وہ مقیم ہو گیا۔ اگر وہ سورج ڈوبنے سے پہلے اپنے گھر پر آ گیا اور وہ بقدر نصاب مال کا مالک بھی ہے، تو ایسے شخص پر بھی قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کسی شخص نے قربانی نہیں کی، جان بوجھ کر اس کو چھوڑ دیا، یا ایسے ہی اس نے سستی میں، لاپرواہی میں قربانی نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ آدمی گنہگار ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کسی شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہو، یہ 52.5 تولہ چاندی تو نہیں ہے، اس کے پاس کوئی مال ہے اور وہ مال 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ رہا ہے، یا ایسے ہی اس کی دکان کے اندر کوئی مال بھرا ہوا ہے، کوئی سامان بھرا ہوا ہے، تو اس تمام مال کی، اس تمام سامان کی قیمت لگائی جائے گی کہ آیا یہ ہمارا مال جس سے ہم بزنس اور تجارت کر رہے ہیں، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اگر وہ مال ہے تو پھر آپ پر قربانی واجب ہے، اور اس مال پر 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ ضرورت سے زائد رکھا ہوا ہے، یہاں تک کہ اگر کپڑے بھی ضرورت سے زائد ہیں، مثال کے طور پر 10 جوڑی آپ کے پاس کپڑے ہوئے ہیں جن کو آپ پہنتے ہیں، اور اوپر اور زیادہ کپڑے ہوں گے وہ آپ کی ضرورت میں نہیں آ رہے ہیں، تو بتلایا گیا کہ وہ ان کپڑوں کی بھی قیمت جوڑی جائے گی، کیونکہ وہ آپ کی ضرورت سے باہر ہے، آپ کی ضرورت صرف 10 کپڑوں میں پوری ہو رہی ہے، تو آپ کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس لیے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمارے اوپر ضروری ہے، اور یہی وہ یادگار ہے جو امت مسلمہ کی رگوں میں بسی ہوئی ہے، اور جس کو امت مسلمہ ہر سال سنت ابراہیمی کے نام سے مناتی ہے۔ تو میں نے آپ کو مختصر طور پر یہ بھی سمجھا دیا کہ قربانی کن کن لوگوں پر واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ادھار لے کر قربانی کرے، یعنی کسی آدمی کے اوپر قربانی واجب تھی، یعنی اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر کوئی سامان تھا، اور فی الحال اس کے پاس نقد روپیے نہیں ہے، نقد پیسے نہیں ہے، تو اب چونکہ اس کے اوپر قربانی واجب ہے، لیکن اس کے پاس نقد پیسے، نقد روپیے نہیں ہے جس سے وہ کوئی بکرا یا بکری خرید سکے، تو فرمایا، بتلایا گیا کہ جس کے پاس نقد پیسے نہیں ہے لیکن قربانی واجب ہے، تو ایسا شخص ہاتھ ادھار لے کر 10-15 دن کے لیے وہ قربانی ضرور کرے گا۔ کیوں؟ لیکن اس کے اوپر قربانی واجب ہے لیکن فی الحال اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو ایسا آدمی ہاتھ ادھار لے کر جو ہے وہ قربانی کرے گا، کیونکہ اس پر قربانی واجب ہے۔ ہاں، اگر کسی کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے تو پھر اس کی مرضی ہے، اگر وہ قربانی کر سکتا ہے، قرضہ لینے کی ضرورت نہیں ہے جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے۔ ہاں، اگر اس کے اندر اتنی ہمت اور گنجائش ہے، یہ بہت بڑی عبادت اور بہت بڑا ثواب ہے، اگر کوئی آدمی اپنی گنجائش کے بقدر کر سکتا ہے تو پھر وہ قربانی کرے، اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جس کے اوپر قربانی واجب ہے اس کو ہر حال میں قربانی کرنا ضروری ہے۔ ہاتھ ادھار لے کر متعینہ مدت تک وہ قربانی پیسے لے کر کسی سے وہ قربانی کرے گا، اور پھر وہ جو پیسے اس نے ادھار لیے تھے وہ اس کو لوٹانے ضروری ہے۔
اس لیے مسئلہ بھی دھیان سے سمجھ لو۔ اور قربانی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوری زندگی، پوری لائف، اپنی پوری لائف مسلسل یہ ان کی قربانیوں کا آئینہ ہے، جس کے اندر ایثار و اخلاص کے وہ نمونے نظر آتے ہیں جو ایک سچے اور مخلص دوست کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ہم ہر سال سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے سبق حاصل کریں، کیونکہ صاحب ایمان کی، ایک ایمان والے کی پوری زندگی قربانیوں کی بنیاد پر تعمیر ہوتی ہے، اور اسلامی زندگی ہی بنیاد، اس کی بنیادوں پر، قربانی کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس لیے کہ جب کوئی انسان اللہ تبارک و تعالی کے لیے قربانی پیش کرتا ہے تو یاد رکھو اللہ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالی سے بڑھ کر کوئی نوازنے والا نہیں ہے۔ جب تم اللہ تبارک و تعالی کے لیے اپنی جان یا مال یا وقت کی قربانی پیش کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میری مدد کرو گے، اللہ کی مدد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو چیز تم پر فرض کی ہے، جو چیز تم پر واجب کی ہے، اس کو پورا کیا جائے۔ اگر تم اللہ کے حکموں کو مانو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ جس طریقے سے ہر موڑ اور ہر قدم پر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد فرمائی ہے۔ اور قربانی میرے بھائیوں صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ جب عید الاضحیٰ آ جائے تو ہم ایک جانور کو ذبح کر دیں، تو ہم ایک جانور کو قربان کر دیں، بلکہ یہ قربانی، یہ عید الاضحیٰ، یہ بقرعید ہم کو یہ پیغام دیتی ہے، یہ میسج دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دے۔ اسی لیے قربانی کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں سمجھائیے، آپ ہمیں بتلائیے کہ قربانی کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ کرام کی مقدس جماعت، سنو، قربانی یہ ہے، قربانی تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ کرام نے پھر سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس قربانی سے ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ اس قربانی سے ہم کو کیا ثواب ملے گا؟ اس قربانی سے ہم کو کیا حاصل ہونے والا ہے؟ تو اللہ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ کرام کی مقدس جماعت، جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے، ہر نیکی، ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے، اور جانور کے بدن پر جتنے بھی بال ہوں گے اتنی ہی نیکیاں تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ اور ایک حدیث میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کا یہ حکم پورا کرتے ہیں اور استطاعت و قدرت کے باوجود قربانی کرتے ہیں، اور
بدن پر بے شمار بال ہوتے ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ ان کے جسم پر کتنے بال ہوں گے، اور ہمارے نامہ اعمال میں نہ جانے کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر ایک خوشخبری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو یہ بتلائی کہ جب کوئی قربانی کرنے والا قربانی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جو استطاعت و قدرت کے باوجود جن کے اوپر قربانی واجب ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے کہ جو شخص وسعت و قدرت کے باوجود قربانی نہ کرے، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب اور ضروری ہے، وہ 52.5 تولے چاندی کا مالک ہے یا اسی طریقے سے وہ سامان کا مالک ہے، پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسے شخص کو ہماری عیدگاہ کے قریب آنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے آدمی کو ہماری عیدگاہ میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو معلوم ہوا میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غصے کا اظہار فرمایا اور بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی کہ ایسے شخص کو دکانے کے اندر عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کے اوپر قربانی واجب کی تھی، اتنی بڑی عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر وہ نماز کے لیے آ رہا ہے، اس لیے اتنی بڑی سخت وعید ارشاد فرمائی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، قربانی کرنا یہ اللہ کی رضامندی کا اہم ترین ذریعہ اور بہترین عبادت ہے۔ اس کو انتہائی نیاز مندی اور اخلاص کے ساتھ ادا کریں، کیونکہ ایک سالانہ قربانی پورے سال انسان کے ضمیر کو بیدار اور ایمان کو تازہ رکھتی ہے۔ قربانی کے بغیر انسان کی حمیت و غیرت مردہ ہو جاتی ہے، بلکہ انسانوں کے دل اور قلوب مردہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر بے برکتی نازل ہوتی رہتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے غضب کو نازل فرماتے ہیں، اپنے غصے کو نازل فرماتے ہیں۔ جو آدمی قدرت کے باوجود اس کے اوپر قربانی واجب ہے پھر بھی وہ قربانی نہیں کرتا، تو ایسے آدمی کے اوپر اللہ کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت برستی رہتی ہے۔ بس مختصر اب آپ یہ مسئلہ اور سمجھ لیں کہ جو آپ جانور لا رہے ہیں، جو جھٹیا یا جو آپ بکرا یا بکری قربانی کرنے کے لیے لا رہے ہیں، وہ جانور بے عیب ہو، اس کے اندر کوئی نقص نہ ہو، کوئی کمی نہ ہو۔ ہاں اگر اس جانور کے اندر کوئی عیب ہے، کتنا عیب؟ یعنی اگر اس کا کان تہائی حصے سے زیادہ اس کا کان کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور اگر ایسی اس کی دم پونچھ تہائی حصے سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر ہلکا پھلکا اس کا کان کٹا ہوا ہے، ہلکی پھلکی اس کی پونچھ یا دم کٹی ہوئی ہے تو آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر وہ جانور جس کو آپ قربانی کرنے کے لیے لا رہے ہیں اور لے کر آ چکے ہیں، اگر وہ زیادہ ہی لنگڑا رہا ہے، یعنی وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھ کر خود نہیں چل پا رہا ہے، بہت زیادہ لنگڑا رہا ہے، تو ایسے جانور کی، ایسی جھٹیا کی اور ایسے بکرا بکری کی بھی قربانی نہیں ہوگی، دوسرا خریدنا پڑے گا۔ ہاں اگر وہ جانور وہ خود بخود وہ اپنا پاؤں زمین پر رکھ کر چل رہا ہے، تھوڑا بہت لنگڑا رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طریقے سے اگر آپ بکرا یا بکری کر رہے ہیں تو یہ 1 سال کی ہونا ضروری ہے، اور اسی طریقے سے اگر آپ جھٹیا یا بڑے جانور کر رہے ہیں تو 2 سال کے کم از کم ہونے ضروری ہے،
اور اگر اس سے کم کا ہے تو پھر اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ ایسے ہی اگر کسی جانور کی آنکھ، یعنی وہ جانور بالکل اندھا ہے، اس کی ایک آنکھ کے اندر بہت زیادہ پریشانی ہے، یعنی تہائی حصے سے زیادہ اس کی آنکھ میں کچھ پریشانی ہے، تو پھر اس کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ ہاں اگر تہائی حصے سے کم اگر اس کے اندر چھوٹا موٹا عیب ہے تو پھر آپ ایسے شخص کی ایسے جانور کی قربانی کر سکتے ہیں، ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آیا ان تمام مسائل سے کہ اللہ کی بارگاہ میں ہمیں بے عیب جانور کو قربان کرنا ہے، اور جتنا ہم اللہ کے لیے اچھا بہترین سے بہترین جانور کو قربان کریں گے، ذبح کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ہی ہمارے مال کے اندر اور ہمارے مالوں کے اندر، دکانوں کے اندر خوب برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ سمجھ گئے یہ موٹے موٹے مسائل آپ کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ پھر لوگ جا کر بازاروں میں سوال کرتے ہیں، فون پر معلوم کرتے ہیں، کیونکہ یہاں تو سننے کا آپ حضرات کو موقع نہیں ہے۔ میں جیسے 2 ہفتوں سے آپ کو بتلا رہا ہوں، بار بار بتلا رہا ہوں، کیوں؟ اس وجہ سے یہ چیز جاننا ہر عورت اور ہر مرد پر ضروری ہے۔ تو اس لیے ان تمام مسائل کو ذہن کے اندر رکھا جائے، اور جو قربانی کے دن ہے آپ ان میں اخلاص اللہیت کے ساتھ قربانی کریں۔ اور تکبیر تشریق میں نے بتلائی یہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہو جائے گی، اور تمام حضرات یہ تکبیر تشریق اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ابھی تک کوئی ایک آدمی میرے پاس ایسا نہیں آیا، صرف ایک آدمی ایسا آیا جس نے پوچھا جی مجھے یاد کرا دو تکبیر تشریق کیا ہے، صرف ایک آدمی، میں نے اس آدمی کو یاد کرا دیا تک، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ پڑھنا ضروری ہے۔ یہ تکبیر تشریق 9 تاریخ سے پڑھنا ہر ایک مرد عورت کے لیے ضروری ہے، اور یہ تبھی پڑھی جائے گی جب آپ یاد کریں گے۔ اس لیے اپنی کاپیوں کے اندر لکھ کر اس کو یاد کرو، اور اپنی ماں بہنوں کو بھی جا کر بتلاؤ، وہ عورتیں آہستہ سے پڑھیں گی، سلام کے فوراً بعد وہ آہستہ سے تکبیر تشریق پڑھیں گے، اور مرد حضرات زور سے پڑھیں گے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔